زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ جنگیں ہوتی آئی ہیں اور عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ہوتی آئی ہیں، قومیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، زمینوں پر قبضے کی بنیاد پر، زمینوں سے نکلنے والے خزانوں کی بنیاد پر، پانی پر، آگ پر، دنیا کے مفادات پر، طرح طرح سے لوگوں کے مقاصد ہیں لڑنے کے لیے۔ سب سے اعظم ترین مقصد ہے جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر لڑتا ہے۔ لڑ تو رہے ہیں، لڑائیاں تو ہوں گی، اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مقصد ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیف، اور یہ بات یقین رکھو کہ شیطان کے جو قید ہوتے ہیں، چالیں ہوتی ہیں، اس کی جو تدبیریں ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ رکھو، جنگ ہو جائے اور جدال ہو جائے، اور اس وقت یعنی اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرتے رہنا، ایسا نہیں۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے، میدان میں اترنے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اچانک موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس وقت انسان اپنی پوری موج مستی کے عروج پر ہوتا ہے، اس کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھ ابھی بند ہونے والی ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو موت سے بھاگ نہیں سکتا، انسان بچ نہیں سکتا، جانا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے آخرت کی نعمتیں بہت بہتر ہیں، دنیا کی زندگی انسان تقوی کے ساتھ گزار لے، اسی میں اس کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پر یقین بڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، یہ تدبر کا سب سے بڑا فائدہ ہے قرآن پر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 74۔ فَلْيُقَاتِلْ، چاہیے کہ قتال کریں، لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، فیقتل، تو نتیجتاً وہ قتل کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجر عظیم۔ کل بات چل رہی تھی، یہاں سے جہاد کی آیات کا تذکرہ شروع ہوا تھا، جس میں کمزوروں کی مدد کا تذکرہ تھا، اور اس میں جو منافقین کا طرز عمل تھا کہ نہ خود لڑنا اور نہ لوگوں کو لڑنے دینا، ان کے حوصلے پست کرنا، ان کو کمزور کرنا، ان کو ڈرانا لڑنے سے کہ مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکماً اپنی طرف سے یہ آرڈر دیا کہ لڑنا چاہیے، ان منافقین کی باتوں میں، ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آؤ کہ لڑو گے تو مارے جاؤ گے، اللہ کی راہ میں لڑو، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں ضرور لڑو۔ کون لڑے یا کس سے لڑیں؟ یہ دو سوال ہیں۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ دونوں سوالوں کا جواب ہے، کیونکہ شرع لفظ جو ہے یہ فعل ازداد میں سے کہلاتا ہے۔ فعل ازداد کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل یا کچھ اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں جو اپنے سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، بیچنا بھی اور خریدنا بھی۔ شرع کے اندر بیچنا معنی بھی ہے اور خریدنا بھی ہے۔ ایسے ہی واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ آتی ہے، جب وہ جاتی ہے، عسعس کے بھی یہ دونوں معنی ہیں، یہ فعل ازداد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ خریدنا معنی کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے قتال کرنا ہے جنہوں نے آخرت بیچ ڈالا اور دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ اور اگر آپ معنی بیچنا کریں گے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے میں اور آخرت خرید لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ قتال کریں۔ دونوں اعتبارات سے اپنی اپنی جگہ پر معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نتیجہ فرمایا کہ منافقین کا پروپیگنڈا ایک طرف رکھو، دیکھو جہاد کے دو نتیجے ہوتے ہیں، اور مقصد جہاد مومن کے نزدیک واضح ہوتا ہے کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، وہ شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، جنگ جیت جائے۔ دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، جنگ ہار گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا، یا جنگ جیت گیا۔ اور جنگ جیتنے میں مال غنیمت بھی ہے، وہ الگ ہے، لیکن فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔ اور میں پہلے بھی
میں پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہ ہم اجر عظیم دیں گے یا اجر عظیم کا وعدہ فرمائے، تو کون ہے فمن الذی یقدر قدرہ، کون ہے جو اس کا اندازہ کر سکے کہ اجر عظیم کتنا ہوگا، اجر وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اور ہم دیں گے اپنے پاس سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے ایک مومن کے پاس، جب وہ لڑنے نکلتا ہے تو اس کے نزدیک کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرے اور اللہ سے اپنا اجر حاصل کر سکے، اپنی آخرت سنوار سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجوہات یا اسباب یا دواعی قتال ذکر کیے، کیوں کرنا ہے قتال، کیوں جہاد کرنا ہے، بھائی کیوں لڑے مرے، امن سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس طرح اب دنیا آج ایک نعرہ لگاتی ہے بھائی امن سے رہو، سارے مل جل کے رہو، اور کیوں لڑیں؟ ایسا کبھی نہ تاریخ میں ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ حق و باطل کا مارکا ہمیشہ جاری رہتا ہے، آپ بڑے امن پسند بن جائیں لیکن دشمن آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ دشمنیاں جو زمینی حقائق ہیں ان سے وہ آدمی وہی منہ موڑ سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ جنگیں ہوتی آئی ہیں اور عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ہوتی آئی ہیں، قومیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، زمینوں پر قبضے کی بنیاد پر، زمینوں سے نکلنے والے خزانوں کی بنیاد پر، پانی پر، آگ پر، دنیا کے مفادات پر، طرح طرح سے لوگوں کے مقاصد ہیں لڑنے کے لیے۔ سب سے اعظم ترین مقصد ہے جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر لڑتا ہے، لڑ تو رہے ہیں، لڑائیاں تو ہوں گی، اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مقصد ہیں۔ اس میں ایک مقصد اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تم لوگوں کو کہ تم قتال نہیں کرتے؟ یہ ابھارنا ہے اب وہ آپ کو صورتحال سامنے لا کر کہ دیکھو قتال سے تمہارے لڑنے سے کیا فائدہ ہوگا اور نہ لڑنے سے کیا نقصان ہوگا، کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم قتال نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ والمستضعفین، اور کمزور لوگ، مستضعفین کمزور لوگ، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، الذین یقولون جو کہ یہ کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس ظالم بستی سے ہمیں نجات عطا فرما دے، یہاں کے رہنے والے بہت ظالم ہیں۔ وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ظالم بستی جو فتح نہیں ہوئی تھی وہ اہل مکہ، مشرکین مکہ، اور وہاں پر جو کمزور مسلمان رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تم ان کے لیے لڑنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو اس دور میں تھا۔ آج کے دور میں بھی کہیں ایسی سچویشن ہو تو وہاں اللہ کے لیے جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے، یہ مقصود شرعی ہے، لازمی ہے۔ باقی جو تاریخ رہی ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے خطے کے سیاسی، جنگی اور جو مفادات لوگوں نے کرنے تھے وہ کیے، لیکن مظلوموں کی مدد پھر بھی آج ابھی تک بھی ہمارے ذمے باقی ہے۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات یہ، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کنت انا و امی من المستضعفین، میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں سے جو کمزور لوگ تھے، میں بچوں میں تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے تھیں، جو ہم مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے، جو ہم یہ دعائیں کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے یہ عذر بیان فرمایا ہے، یہ کمزور لوگ ہیں۔ کمزور لوگوں کی اس طرح سے بھی مدد کرنا، میں نے ذکر کیا سورت کا اصل مضمون، پورا جو محتویٰ ہے سورت کا وہ اسی حوالے سے ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کی جائے، کمزور لوگوں کا ساتھ دیا جائے، تو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، دعا وہ اللہ سے کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے انسان اپنی صورتحال کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے پروردگار میرا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، انسان کو اپنی صورتحال کو اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے دعاؤں کے اندر، یہ اس دعا سے ہمیں یہ سلیقہ اور ادب پتہ چل رہا ہے۔ نمبر تین، جب انسان مظلوم ہو اور کوئی ظالم ہو تو ظالم کے خلاف شکایت، ظالم کے خلاف التجا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہو اس کی اونچی آواز، ایسا نہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، مظلوم کو آواز اونچی کرنے کی اجازت ہے، کہ وہ یہ کسی کو بتائے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں پڑوسی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، فلاں آدمی، فلاں محکمے کا افسر، فلاں شخص اس کی شکایت کر رہا ہے، یہ غیبت میں بھی شامل نہیں ہے، اور یہ بارگاہ الہی میں کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی جس طرح کی آواز اونچی کرنے میں اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ باقی دعا کا ان کا ٹکڑا ہے کہ وجعل لنا من لدنک ولیہ،
اے اللہ ہمارے لیے بنا اپنے پاس سے کوئی ولی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی نصیر بھی بنا۔ یہ پیچھے بھی یہ جملہ پچھلے ہفتے بھی گزرا تھا، وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اللہ اکیلا ولی کے طور پر بھی کافی ہے اور اللہ اکیلا نصیر کے طور پر بھی کافی ہے۔ وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے ذاتی فائدے آپ کو لا کر دے دے، آپ کے معاملات کو نپٹائے، آپ کا ساتھ دے، آپ کے ذات کے اعتبار سے آپ کے لیے۔ اور نصیر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر آنے والی مشکلات، آفتیں، آپ کے دشمن سے آپ کو مدد دے، آپ کا ساتھ دے۔ اللہ تیری طرف سے ہمارا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو ہمارے لیے تعاون بھی کرے، ہمارے مسئلوں کو بھی حل کرے اور دشمن سے ہمیں نجات بھی دلائے۔ تیری طرف سے ہوگا تو یقیناً وہ پھر سچا ساتھی ہوگا۔ باقی اگر کوئی قومیت کی بنیاد پہ آئے گا، تعصب کی بنیاد پہ آئے گا، خود سے آئے گا، تو وہ میدان سے بھاگ جائے گا۔ یہ اس جگہ پر پہلا مقصد قتال ہمارے سامنے آ رہا ہے، پہلا مقصد قتال کہ اس سے کمزور لوگوں کی مدد ہوتی ہے، لڑا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد قتال جو اصل ہے اور وہ ہے اخلاص، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین وہ بلند ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ ثانوی یہ بھی ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، جو اہل اسلام وہاں کمزور ہے، اسلام کا دفاع ہو جاتا ہے، اسلام مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں کریں؟ جو میں نے شروع میں ایک مقدمہ اور تمہید باندھی تھی کہ زمینی حقائق سمجھیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ تو قتال کر رہے ہیں، اور ان کا قتال ہے فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، وہ قوم کے لیے لڑ رہے ہوں، وہ زمین کے لیے لڑ رہے ہوں، زمین سے ملنے والے خزانوں کے لیے لڑ رہے ہوں، وہ اپنے عقیدے کے لیے لڑ رہے ہوں، اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے ہوں، وہ تو لڑ رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا تم بھی اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے تم بھی قتال کرو۔ تم نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ عقیدہ تم نے اپنایا، اس عقیدے کی بنیاد پر تمہیں تکلیفیں آئیں گی، اس ایمان کی بنیاد پر آزمائشیں آئیں گی۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہ بات یقین رکھو کہ شیطان کے جو قید ہوتے ہیں، چالیں ہوتی ہیں، اس کی جو تدبیریں ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ وہ اپنے جب چیلے چپاٹوں کو لڑنے کے لیے بھیجتا ہے تو ان کے نزدیک میدان میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی خیر اللہ کے لیے کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے، اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اس کو موت کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بھی لڑ رہا ہے وہ مقصد حاصل کر کے وہ جینا چاہتا ہے، وہ زمین چھین کے جینا چاہتا ہے، وہ زمین کے اوپر خزانے چھین کے جینا چاہتا ہے، وہ اپنی جیت کو قومیت کی بنیاد پر جیت کر جینا چاہتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے مرنے سے، وہ زیادہ دیر میدان میں ٹک نہیں سکتا، یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ مومن مضبوط قدموں کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین۔ ہمارے پاس تو دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، جو سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، منافقین کے والے دو نتیجے ہیں، یا مر گئے شہید تو جنت، جیت گئے تو مال غنیمت اور اللہ کی طرف سے فتح، اللہ کی مدد اور نصرت۔ تو ہم تو میدان میں اتر گئے، ہم تو میدان میں اترتے ہی کامیاب ہیں، اخلاص کے ساتھ جو میدان میں اتر گیا اترتے ہی کامیاب ہو گئے، جیت گیا وہ۔ اب نتیجہ کچھ بھی ہو، اس سے اس کی غرض نہیں ہے، وہ جیتا جتایا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کچھ پس منظر ذکر فرمایا کہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا۔ یہ لوگوں کی خواہش بھی تھی، جہاد، لڑنا، کمزوروں کی مدد، مکہ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لهم، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کف روکنا، اپنے ہاتھوں کو روک کر باندھ کر رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب قتال ان پر فرض کر دیا گیا، جہاد ان پر فرض کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی، اذا فریق منہم، تو ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ، جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر کیوں جہاد کو فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کو تو تھوڑا مؤخر کر دیتا آگے ایک ٹائم پیریڈ تک، الی اجل قریب، ایک آگے تھوڑا سا آگے اس کو لیٹ ہو جاتا، یہ حکم تھوڑا لیٹ ہو جاتا کہ ہم اور جی لیتے، یا ہماری موت کو تھوڑا سا لیٹ کر دیتا، کیونکہ جہاد میں جانا موت ہے۔ یہ اصل میں اس پس منظر کو ذکر کرنا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے کہ اللہ کے نبی ہم پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے، اسلام لے آئے تو کمزور، ظلم، مظلوم اور عجیب کیفیت میں، اجازت دیں ان سے لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بالعفو،
مجھے تو ابھی درگزر کرنے کا، معاملے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لڑنے کی تو ابھی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب لڑنا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ جہاد میری خواہش پر نہیں ہوگا، میرے جذبات پر نہیں ہوگا، جہاد اللہ کے حکم پر، اور اللہ کا حکم جب دین کی مدد اور نصرت سامنے ہو، جب انسان اپنی تلوار اٹھائے، جب وہ دیکھ رہا ہے اس کے تلوار اٹھانے سے دین کو نقصان ہے، وہ اپنی تلوار کو نیچے کر دے گا، صلح کر لے گا، وقتی صلح کر لے گا، جو بھی ہے دین مقدم ہے۔ نہ میری ذات ہے، نہ میری حوصلے ہیں، نہ میرا جذبہ ہے، نہ میری خواہشات ہیں، میں دین کے لیے نکلا ہوں۔ دین کا فائدہ کس چیز میں، اعلاء کلمت اللہ کس چیز میں، یہ انسان کو اچھی طرح سے تصور واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر مدینہ آ گئے، مدینہ آ کر سورہ حج میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ان مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اب ان کو قتال کی اجازت ہے، اپنے لڑیں۔ پھر اب یہ نہیں لڑیں گے، وہ ان کو، آپ جانتے ہیں نا، وہ مارنے آئیں گے۔ آپ اگر خاموشی سے بیٹھ گئے نہیں جی ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو امن امان کے ساتھ رہیں گے، انہوں نے آپ کو جینے نہیں دینا، اس لیے لڑو۔ اب جب یہ مسئلہ آیا تو کچھ میں نے ذکر کیا تھا کل بھی آپ کو کہ اس میں دو طرح کے لوگوں کا ان آیات میں تذکرہ ہے، ایک منافقین کا اور ایک وہ لوگ جو نئے اسلام لائے ہیں، جن کا ایمان پوری طرح سے ابھی تک مضبوط نہیں ہوا تھا۔ تو یہ کمزور ایمان والوں کے حوالے سے ہے کہ جب قتال فرض ہو گیا، اب میدان میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح بخاری کی، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ رکھو، جنگ ہو جائے اور جدال ہو جائے، اور اس وقت یعنی اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرتے رہنا، ایسا نہیں۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے، میدان میں اترنے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، جب میدان میں اتر جاؤ، جب ان سے ملاقات ہو دشمن سے، پھر ٹک کر لڑنا، اور پھر یہ یاد رکھنا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے، ایسے بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے خواہش نہیں کرو سٹارٹنگ سے، ماحول نہیں بناؤ، لیکن جب بن جائے، جنگ مسلط ہو جائے، کرنی پڑ جائے، حالات بن گئے، پھر لڑنے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب وہ پھر ایک دم لوگوں کا ڈر، خوف، بدر میں جس طرح کی کیفیت بنی، 1313 کیسے ہوگا مقابلہ، کیا ہوگا، کخشیت اللہ وہ اشد خشیہ، کچھ لوگوں کا ڈر اس طرح کا تھا جیسے اللہ سے ڈر، کچھ لوگوں کا ڈر اس سے بھی زیادہ کہ پتہ نہیں کیا حالات بنیں گے، کس طرح کا ہوگا۔ ایک گزارش اللہ کے سامنے دعا کہ تھوڑا سا اس جہاد کو مؤخر کر دیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کیوں ڈر رہے ہو، جہاد سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اللہ کے نبی ان کو بتائیے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ کیوں تھوڑا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہت بہتر ہے متقین کے لیے۔ آخرت بہتر ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ 4 اعتبارات سے دنیا اور آخرت کا تقابل ہے۔ دنیا کی نعمت ملے گی نہیں ملے گی پتہ نہیں ہے، مل جائے گی تو مشکوک ہے، پتہ نہیں کل ختم ہو جائے گی۔ ملنے میں بھی اس کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں ہوتی، نعمت ملنے میں، دنیا کا فائدہ ملنے بھی پریشانیاں ساتھ میں آتی، اور بالآخر ان کو چھوڑنا ہی ہے۔ بالآخر میں نے تو دنیا سے جانا ہے۔ آخرت ان 4 مقابلوں کی بنسبت بہت بہتر، نہ مشکوک ہے، متعین ہے، چھنے گی نہیں، کوئی ٹینشن اس نعمت میں، کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کو نہیں ہوگی۔ مر کے جنت میں جاؤ گے بھائی، اور مرنے سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھوٹا سا معمولی سا دھاگا ہوتا ہے، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ سب کھاتے ہیں کھجوریں، تو اس کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے حوالے سے 3 مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ کھجور کی گٹلی بھی ذکر کی ہے، نقیر، اور نقیر تو وہ سوراخ تھا جو کھجور کی گٹلی کے اوپر تھا، وہ چھلکا جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، اور کھجور کی گٹلی کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے، یہ تینوں مقامات اس صورت کے اندر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا جہاد سے پیچھے ہٹنا، زندہ اور رہ جانا۔ تو سنو، اینما تکونو یدرککم الموت، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے، وہ کمزور ایمان والے ہیں، وہ منافق ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کر پا لے گی۔ موت کا جب وقت آئے گا تو موت آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کہ ہو تم لوگ بڑے بند قلعوں کے اندر، بڑے بڑے غاروں کے اندر چھپ کر، قلعوں کے اندر چھپ کر، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ کر، بروج قلعے، مشیدہ مضبوط، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ، پھر بھی موت آ کر رہے گی۔ موت نے تو آنا ہے۔ اب موت اچانک بھی آتی ہے، بعض اوقات پیغام دے کر آ جاتی ہے، انسان کو آثار آ جاتے ہیں، طبیعت، مزاج، عمر، تقاضے
سامنے ڈاکٹروں کی طرف سے جواب آ جاتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ توبہ. اچانک موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں تو انسان اپنی پوری موج مستی کے عروج پر ہوتا ہے، اس کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھ ابھی بند ہونے والی ہے. اس لیے جو ہے انسان کو موت سے بھاگ نہیں سکتا، انسان بچ نہیں سکتا، جانا تو ہے ہی ہے. اس لیے آخرت کی نعمتیں بہت بہتر ہیں. دنیا کی زندگی انسان تقوی کے ساتھ گزار لے، اسی میں اس کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اگر انہیں حسنہ کوئی پہنچتی ہے، یہاں سے کچھ منافقین کا طرز عمل ذکر ہو رہا ہے، ان کی بدشگونی، کوئی فائدہ ہو جائے مدینہ میں، کوئی خوشحالی آ گئی، کوئی بہتری آ گئی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کوئی اچھی چیز پہنچ گئی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مدینہ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ فوراً کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ پر ایمان لائے یا اسلام آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں. یہ ان کی بدشگونی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی اس بدشگونی کا جواب دیا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کل من عند اللہ، اچھائی ہو یا برائی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا، طے کرنے والا، دینے والا اللہ ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو، منافقین کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ اتنے بھی قریب نہیں ہے کہ بات کو، معمولی بات کو بھی سمجھ سکیں. ان کو چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں آ جائیں وہ قابل تعریف آدمی ہے، اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ قابل مذمت ہے، جس طرح کے ان الفاظ میں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ذکر فرمایا اچھائی اور برائی کے پہنچنے کا. پہلے تو تھا بدشگونی، اب ہے قاعدہ جو اللہ کی طرف سے ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ بھی آپ کو حسنہ پہنچتی ہے، کوئی بھی اچھائی، بھلائی، خوشحالی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پورا خالص اللہ کا فضل ہے 100%. وہ چاہے آپ کی نیکیوں کے بدلے میں ہو، اسلام کے بدلے میں ہو، اسلامی احکامات پر عمل کے بدلے میں ہو، تو اسلام کس نے دیا، اسلامی احکامات کس نے دیا، اس پر عمل کی توفیق کس نے دی، پھر اس کے نتیجے میں اچھائیاں دنیا کی، بھلائیاں کس نے دی، سب کچھ اللہ. وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ آپ تک برائی پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی، فمن نفسک، وہ اس کا سبب آپ کا نفس ہے. پیچھے جو نسبت اللہ کی طرف ہے وہ حقیقی ہے، یہاں جو نسبت ہے وہ سبب کی طرف ہے، وجہ کی طرف. وہ آپ کے اپنے وجہ سے ہے، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر مصیبتیں اور آفات آتی ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ، اس سے پہلے اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر کر دیا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، حقیقت میں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اچھائی کو اپنی طرف نسبت کی حقیقت کے اعتبار سے، برائی کی نسبت کی سبب کے اعتبار سے، وجہ کے اعتبار سے، کہ وہ انسان، اس کی وجہ خود ہوتا ہے، ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے حقیقت میں، لیکن وجہ انسان ہوتا ہے. رہی بات آپ کی کہ آپ کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ برائیاں آپ کی طرف سے آتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، دین اسلام آپ لے آئے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اب اسلام کی وجہ سے پہلے ہم ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح تھے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے رسول بنا کے. آپ جو شریعت پر عمل کی بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، آپ کی اپنی ذات کی بات نہیں. لہذا آپ پریشان نہ ہو ان کی باتوں پر، ان کے تانوں پر آپ پریشان نہ ہو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد مقام رسول کو اس مقام پر بہت ہی خوبصورت انداز، وہ قرآن تو ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن منافقین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی اپنی ذات آپ کی نہیں ہے، آپ کے احکامات آپ کے نہیں ہیں. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی مانتا ہے، اور آپ کے جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، فقد اطاع اللہ، تو حقیقت میں وہ اللہ کی مان رہا ہے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ حکم آپ کا ہے یا اللہ کا ہے. ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تم نے کرنا ہے، اور یہ سوچ کر، یہ مان کر کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا کام ہے. بس جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے ہم ذمہ چھوڑ دیں، کہ کون سی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے کہہ رہے ہیں، کون سی چیز اجتہاد سے کہہ رہے ہیں، کون سی چیز استنباط سے کہہ رہے ہیں، اور ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے جو بات صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو جائے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور یہ منافقین کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دو کہ یہ برائی، یہ اچھائی کہاں سے آتی ہے، برائی کہاں سے آتی ہے، کس کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یہ حقیقت میں اللہ کی بات ماننا ہے. ومن تولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ پھیر لے تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، اس کو چھوڑ دیں، ہم نے آپ کو اس کے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کو اس کے حال پہ پھر آپ چھوڑ دیجئے.
ان منافقین کا طرز عمل سنیے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ لوگ کہتے ہیں طاعہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کی بات ماننا، آپ کی بات مانے بغیر تو کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو رخیں ہیں، دو چہرے ہیں، منہ پہ کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، اور پیٹھ پیچھے بھی بڑے چھپ کر رات کی تنہائیوں میں باتیں کرتے ہیں، کھل کر سامنے آ ہی نہیں سکتے، اتنے ڈرپوک ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، جدا ہو جاتے ہیں آپ سے، آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کو ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، بیتا کہتے ہیں رات کو خفیہ باتیں کرنا، تو رات کو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت رات کو خفیہ میٹنگ کرتی ہے، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یا اس بات کے علاوہ جو انہوں نے کہی کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، یا آپ کی اطاعت والی باتوں کے علاوہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کی مخالفت کس طرح سے کرنی ہے، جس کا تذکرہ اشارہ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جو اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کے منہ پر آپ کے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ کے نہیں ہیں، آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کم وقت جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کے دین کی وجہ سے ہمیں جہاد میں نکلنا پڑ رہا ہے، مدینہ پہ احد میں حملے ہو رہے ہیں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تو ان کی یہ رات کی خفیہ میٹنگوں کو لکھ رہا ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا جواب بارگاہ الہی میں دینا پڑے گا۔ واللہ فاعرض، رہی بات آپ کی، فاعرض عنہم، احراز کیجیے ان سے، منہ موڑ لیجیے، اور وتوکل علی اللہ، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھیے۔ ان کی سازشیں، ان کی میٹنگ، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ اکیلا کارساز، ساتھ دینے والا کافی ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے، ان کی خفیہ سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ قرآن میں کس طرح سے اللہ نے ان کو بار بار ذلیل رسوا کیا، کس طرح سے اپنے نبی کی تائید کی باتیں کی ہیں، اور اپنے انبیاء پچھلے، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کے مخالفین پر آنے والے عذاب، کیا ان کو اتنی غور و فکر کی بھی توفیق نہیں ہے؟ قرآن کریم پر تدبر لازمی ہے، تدبر، غور و فکر، اور یہ ہر شخص کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے اگر اس کو صحیح راستے مل جائیں، صحیح طریقہ مل جائے تو صحیح طریقے سے تدبر ہوگا۔ اور تدبر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ صحیح ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے نتیجے سے سمجھے، کیونکہ تدبر کے بعد انسان کا اللہ پر یقین بڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا ہے۔ یہ تدبر کا سب سے بڑا فائدہ ہے قرآن پر، نمبر ایک۔ نمبر دو، تدبر قرآن کو قرآن کے ذریعے سے ہی سمجھیں، قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی سمجھیں، قرآن کو صحابہ کرام کے طرز عمل سے سمجھیں، کیونکہ اس وحی کو نازل ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا تھا۔ سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے کہ منہج سلف پر انسان چلے، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی آگے قرآن سے آپ کو نکال کے کوئی بھی سنہرا نعرہ آپ کو سنا رہا ہو، کوئی بھی بات کر رہا ہو، غور کیجیے تھوڑا سا قرآن کے اوپر ہی۔ اگر قرآن بھی اس کے نعرے کی تائید کر رہا ہے، اس کی باتوں کی تائید کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور قبول کیجیے۔ اگر قرآن اس کی بات کی مخالفت کر رہا ہے، وہ آپ کو ایک آیت، ایک ٹکڑا، ایک جز لے کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے جو قرآن نہیں ہے، تو برائے مہربانی للہ فی اللہ ایسے تدبر قرآن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو افلا یتدبرون قرآن، پورے قرآن پر انسان غور کرے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، تو لَوَجَدُوا، تو یہ پاتے فیہ، اس قرآن میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو اختلاف مل جائے گا، اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں بیان الواقعہ، کہ انسان کی اپنی چیزوں میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ کیا، بہت تھوڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ کلام الہی ہے۔ 23 سال میں نازل ہوا ہے نا، میں کوئی کتاب لکھوں تو 23 سال تک میں لکھتا آ رہا ہوں، پہلے دن اور آخری دن کے میرے لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، میرے الفاظ میں، میرے معنی میں، میرے مفاہیم میں، میری سوچ میں، میرے مقصد میں، ہر چیز چینج ہوتی ہے، شروع سے آخر تک۔ جو فصاحت، جو بلاغت، جو انداز، جو اسلوب، اعجاز علمی نام کے حوالے سے آج کے دور میں بہت زیادہ اہل علم کی طرف سے کام ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا جو معجزہ ہونا ہے، اس کو کس کس انداز میں ثابت کیا جا رہا ہے، عجیب، انسان کی آنکھیں کھل کر رہ جاتی ہیں کہ واقعتاً یہ کلام بشر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو صرف یہ چند الفاظ ملے جلے عربی کے دیکھتے ہیں نا کہ یہ کلام الہی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے اندر جو خوبصورتی نکھار ہے اس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے، چونکہ ہم اس زبان کے حقیقی واقف نہیں ہیں۔
جو انسان جیسے جیسے واقفیت حاصل کرتا جاتا ہے اس زبان کی، اس کے رازوں کی، وہ ویسے ہی اس کا یقین اللہ کے اوپر بڑھتا جاتا ہے۔ اب ان منافقین کا ایک طرز عمل سن، یہ ہے منافقین کی بات، آج کے دور کا تھوڑا سا زاویہ آج نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، ان منافقین کے پاس جب آتی ہے کوئی خبر، کوئی معاملہ، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، من الامن، اس کا تعلق امن سے ہو، او الخوف، یا خوف سے ہو، تو اذاعوا به، اس کو لے کر نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اذاعہ عربی زبان میں اذاع ریڈیو کو بولتے ہیں، جدید عربی میں اذاع، اسی اذاعوا سے اس کو نشر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو فوراً آگے بڑھاتے ہیں۔ دو خبریں آتی ہیں، امن کی یا خوف کی۔ پہ امن کی خبر، مسلمان جنگ جیت گئے، مسلمان جنگ ہار گئے، خوف، مسلمانوں کو یہ نقصان ہو گیا، خوف، مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچ گیا، امن۔ تو جیسی خبر آئے گی ویسے اس کو نشر کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ حکومت کا، سیاست کا طرز عمل کیا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ، کہ خبر آئے، یہ منافقین اس خبر کو لوٹائیں، پہنچائیں، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اولو الامر ہیں، جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں، جو معاملے کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، جان لیں گے اس خبر کی حقیقت کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اس خبر کا استنباط کریں گے ان میں سے۔ استنباط کہتے ہیں گہرائی سے کسی چیز کو اندر سے کھینچ کر نکالنا۔ خبر سچی ہے، جھوٹی ہے، نمبر ایک، اس خبر کو پھیلانے میں، نشر کرنے میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نمبر دو، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کتنی خبر نشر کی جائے، کتنی رسول تک بھی بات پہنچے گی، اور اولی الامر تک بھی، جو معاملے کے سرپرست ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، ان تک بھی وہ سمجھیں گے کہ عوام کو بتائی جائے نہ بتائی جائے، سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ لیکن منافقین خبر آتے ہی پھیلا دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں بے چینی پھیلے۔ یہ ہے منافقین۔ آج کے دور میں یہ پورا کا پورا کردار 100% میڈیا کا ہے۔ جھوٹ ہو، سچ ہو، کس انداز میں تو عجیب خبریں، عجیب باتیں، لوگوں کے اندر عجیب ایک بے چینی کا ماحول۔ 15 تاریخ ہو یا 30 تاریخ ہو، شام سے جھوٹے میسیجز چلنا، پیٹرول کی خبروں کے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنگ ہو، کوئی سیاست کا معاملہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم عوام ہیں، سب ہمارے سامنے حکمران جواب دیں، یہ سوچ ہماری بنا دی گئی ہے، حکمران ہمارے سامنے جواب دیں، وہ ہر خبر بھی ہمیں بتائیں گے، ہر باریکی بھی بتائیں گے، اندر کی خبریں بھی بتائیں گے۔ پھر وہ کچھ شام کو، رات کو، جیسے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے سیاست پہ تبصرے کرنے والے ہر شخص کو اپنی اپنی رائے دے کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سیاست کا سب سے زیادہ پتہ ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں 100% ہے، اور جو بات جو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ سب کی سب ہوا میں ہوتی ہے۔ کون کس سے ملا، کس نے کس سے کیا بات کی، کس نے کیا جملہ کہا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اینڈ میں جا کے بدلتا ہے جھوٹ تھا، سب کا سب جھوٹ تھا۔ اس سے کیا بے چینی پھیلی، کیا لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا گیا، اور آج کے ٹائم پہ تو کس طرح ہمارے ملک کی سیاست کے حوالے سے کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے، کس طریقے سے خبروں کے ساتھ تماشا بنایا جا رہا ہے، جس کا سوشل میڈیا، جس کا جو جی میں آئے وہ کرتا پھر رہا ہے، یہ خبر ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں نشر ہو کے پھیل جاتی ہے، معاشرے میں کتنی بدامنی ہوتی ہے، کتنی بے سکونی ہوتی ہے، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ یہ منافقین ہے، اس دور کے یہ منافقین ہے۔ اور ہمیں بھی اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے، تو چونکہ ہماری تربیت سیاسی معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سلف صالحین کے طریقے پر تو ہوئی نہیں، ہم بھی یہ دعوے دار ہیں جی ہمیں پتہ چلے، ہمیں بتائے، حکمران ہمارے سامنے جواب دیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح سے یہ باتیں، ہر انسان کو اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس اعتبار سے قرآن و حدیث میں دیکھنا چاہیے کہ میری اس حیثیت میں میرے لیے کیا احکامات ہیں، میں نے اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اور دوسرا جو غلطی کر رہا ہے مجھے کیا حکم ہے کہ اس کی غلطی کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اس کی غلطی کو چیلنج کرنا ہے، اس کی غلطی پر اسے سمجھانا ہے، اس کی غلطی پر خاموش رہنا ہے، اس کی غلطی پر بولنا، کیونکہ مصلحہ، فائدہ، نقصان معاشرے کا، مسلمانوں کا، اس چیز کو ہر اعتبار سے مقدم انسان کو رکھنا چاہیے، کسی بھی نوعیت سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت، اور اس کی خصوصی رحمت نہ ہوتی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی اتباع کر بیٹھتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ، تم ان کی افواہوں میں، ان کی ان باتوں میں، منافقین کی ان چیزوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے اور برباد ہو جاتے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگیے، اور صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت کے اندر بصیرت حاصل کیجیے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیچھے سب کو حکم تھا قتال کرو لڑو، پھر بتایا کہ وہ لوگ جو ڈر گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ قتال کا معاملہ، جہاد کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے، پھر منافقین کا طرز عمل بیچ میں آیا. اب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں آپ تو قتال کیجئے. کیوں؟ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف پابند اپنے نفس کے ہیں، آپ اپنے نفس کے جواب دہ ہیں، آپ نے قتال کرنا ہے چاہے اکیلے کیوں نہ ہو. دوسرا کام جو آپ کی ذمہ داری ہے، وحرض المؤمنین، مومنین کو قتال پر ابھاریے، آپ نے دعوت دینی ہے قتال کی، جو آپ کے ساتھ آئے گا وہ جیت جائے گا، آپ کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کی، کافروں کی تکالیف سے آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرما دے، مسلمانوں کو بعض تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، ان کی طرف سے آنے والے جو لڑائی کے معاملات ہیں، اللہ ہو سکتا ہے ان کو ویسے ہی روک دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی روک دے. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے پکڑنے میں، اللہ کی سزا بہت سخت ہے. واشد تنکیلا، تنکیل بھی بمانے سزا کے ہے. بعض کہتے ہیں عذاب دینے میں، سزا دینے میں اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے، واشد تنکیلا، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو آپ اپنے حساب سے تیار رہیے. اگلی دو آیات کمزوروں کے حوالے سے ہیں، ضعیفوں کے حوالے سے ہیں کہ ہمارا تعامل کمزوروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھی شخص سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش، شفاع حسنہ، اچھے کام کی سفارش کرتا ہے، تو یکن لہ نصیب منہا، ہوتا ہے اس کے لیے اس سفارش میں سے حصہ، اس کو اس کا اجر ملتا ہے. سفارش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی مسلمان کو خیر پہنچا دی، اس سے کسی شر کو ختم کر دیا، تکلیف کو ختم کر دیا، اس کی کسی پریشانی کو حل کر دیا، یا بعض علم نے ذکر کے، بعض علم تفسیر نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتی. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے، يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس کا وزر بھی اسی میں سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوتا ہے، اس شفاعت سیئہ میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی سائل آتا، کوئی معاملہ آتا کسی شخص سے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اشفعوا توجروا، سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا، یعنی اس کے معاملے کو آگے پہنچاؤ، اس کے مسئلے کا، بھائی کا اپنے مسئلہ حل کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا. یہ شفاعت کا معاملہ، سفارش، جس شخص کے پاس کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی مال ہے، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کو اجر ملے گا. ورنہ اس وقت جو میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو صورتحال ہے، لوگ کسی سے سلام بھی بغیر مفاد کے نہیں کرتے. میرا فائدہ کتنا ہے اس آدمی سے سلام کرنے میں؟ آپ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام کرتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگلی آیت اسی حوالے سے، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. متوجہ ہوتے، اس کی طرف دیکھتے، اور جب تک وہ شخص خود ہاتھ نہ کھینچتا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے، اور جب جس سے بات کرتے پورا اس کی سائڈ پر مڑ کر، ایسے نہیں کہ ہاتھ یہاں دیا ہوا اور بات ادھر ہو رہی ہے. اور ہم جب بہترین گرمجوشی سے سلام کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ بغیر مفاد کے، سفارش تو بہت دور کی بات ہے. اور جب انسان کسی کی سفارش کرے، اس کو ہدیے میں کوئی چیز پیش کی جائے، کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے، اس کو ہدیے میں کوئی چیز دے دی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اتى باب من ابواب الربا، یہ سود کا ہی ایک دروازہ ہے جو آدمی نے کھولا ہے. یہ سود ہی مل رہا ہے، اس کو رشوت مل رہی ہے. یہ رشوت کا ایک انداز ہے، جس کو تحفہ کہہ لیں، مٹھائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ چائے پانی کہہ لیں. شفاعت کے بدلے میں انسان کو اللہ سے صرف اجر کی امید رکھنی چاہیے. کمزور سفارش کس کی ہوتی ہے؟ طاقتور کرتا ہے کمزور کی. اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے لوگوں کے مسئلے حل اس طرح سے انسان کو کرنے چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو دیکھنے والا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، دوسرا مسئلہ جو اس حوالے سے ہے، جب تمہیں سلام کیا جائے، تحیہ، خصوصی سلام. تحیہ کہتے ہیں کسی کو تحفہ دینا، لیکن یہ تحفے مراد یہاں پر سلامتی کی دعا ہے. جہاد کے بعد اس آیت کو بعض اہل نے ذکر کیا، خصوصی طور پر اس آیت کو، کیونکہ آگے اب یہ مسئلہ چند آیات کے بعد آئے گا کہ دوران جہاد بھی اگر کوئی شخص سلام کر دے تو اس سے قتال نہیں کرنا، اس کو اس کے سلام کا جواب یہ کہ اس کو سلامتی ملنی چاہیے. نمبر ایک یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، جس کو تحیہ کہتے ہیں. اللہ ابو ہریرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل امین کو بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کی جو لمبائی تھی، جو ان کا قد تھا، وہ 60 فٹ تھا، 60 ذراع تھا، اتنا لمبا. اللہ نے پیدا کیا، ان کو کہا کہ جائیے آپ فرشتوں کے جماعت کے پاس جائیے
اور ان کو سلام کیجیے، اور دیکھیے وہ آپ کو کیا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آگے طویل حدیث ہے۔ یہ سلام تحیہ ہے، آغاز فرشتوں نے یعنی کیا تھا جنت کے اندر، جب جبرائیل آدم علیہ السلام نے سلام کیا تھا، اور جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے، جب بھی فرشتے قرآن مجید میں ہیں اس کے اوپر سلام کرتے ہیں، روح قبض کرنے کا، الذی تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ جب جنت میں انسان داخل ہوگا، سلام علیکم فادخلوها خالدین، پھر اس کے بعد فرشتے اتنے سلام پیش کرتے رہیں گے۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ، سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی ہے میں جب سلام کرتا ہوں کسی کو، السلام علیکم، سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، آپ کی جان، مال، دل، عزت، ایمان، ہر، کیونکہ عموم ہے، سلامتی سلامتی ہو۔ یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے۔ کب کب کرنا ہے؟ جب ملاقات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہ وَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَسَلِّمُوا، جب انسان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کرے، اور قرب قیامت کی نشانی ہے کہ انسان صرف جان پہچان والوں کو سلام کرے گا۔ اس لیے آپ سلام فرمایا کہ جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے، انسان کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام جو ہے وہ، محفل شروع ہوئی، میں نے سلام کیا، اگر محفل یہ ختم ہو، 5 منٹ کے لیے باہر گیا، وقفہ ہوا، بریک ہوئی، واپس آیا، پھر سلام کریں، جی بالکل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کو جواب دیا، فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر اس کو یہ بات کہی۔ وقفہ آ رہا ہے بیچ میں، تھوڑا سا بریک آ رہی ہے، لیکن بریک کے بعد دوبارہ سلام ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ سلام کسی نے آپ کو کر دیا تو فحیوا باحسن منہا، اس کو جواب دو اس کے سلام سے اچھا، جواب تمہارا اس سے اچھا ہونا چاہیے، اور ردوها، یا ویسے ہی اس کو لوٹا دو۔ اب 2 آپشن ہے، آپ نے ایک تو سلام کا جواب دینا ہے، لازمی۔ سلام کا جواب اسی لیے علی نے کہا ہے واجب ہے، لازمی ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ سلام کا جواب کیا ہوگا؟ سلام کا جواب وعلیکم السلام۔ بعض اوقات لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کسی کو آپ نے سلام کیا ہے، کسی نے آپ کو، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، ہم حال احوال میں چلے جاتے ہیں۔ سلام وعلیکم السلام بعض اوقات نہیں دیا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ سلام کا جواب لازمی ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی جو حدیث ہے، ایک شخص مجلس میں اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا 10، 10 نے کیا، جواب دیا، آپ نے فرمایا 10 نے کیا۔ دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نے کیا، جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا اور فرمایا 30۔ تو افضل جواب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، اور 2 طریقے سے ہیں، کہ ایک تو آپ اس کے سلام کا جواب دیں کمیت میں، یعنی السلام علیکم اس نے کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب بہتر دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کے پاس ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مثلی بعض علم نے کہا ہے کہ وعلیکم السلام کہنے میں افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ تقدیم اور تاخیر جو ہے، علیکم السلام یہ تخصیص پیدا کر دی تھی، آپ نے کہا آپ پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو، یہ بھی لفظ افضل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور علم نے ذکر کی ہے، اور وہ ہے کہ بعض اوقات السلام علیکم آپ کو کوئی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، جو آپ کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کا جواب اس کا اچھے طریقے سے جواب ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کو خصوصی طور پر یہاں پر ایک تو جہاد کے بعد ذکر کی گئی، دوسرا یہ سلام جو ہے نا، صرف مفادات کی خاطر نہیں ہے، تعلقات، دنیاوی مفادات اور تعلقات کو سامنے رکھ کر نہیں ہے، ہر کمزور، ضعیف، جان پہچان جس سے ہو نہ ہو، یہ سلامتی اللہ کی طرف سے دعا ہے، عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ کی عبادت میں تو مقصود اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اگر ہم دنیاوی مفادات تلاش کرتے رہیں گے تو کہاں یہ سلامتیاں ہم پر ہوں گی؟ اس لیے ہم سلام تو کرتے ہیں، لیکن سلامتیاں نظر آتی نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران بھی ہے یا حساب کرنے والا ہے، دونوں اس کے مفہوم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیجمعنکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں؟ اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو ہمیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں، اور کل قیامت کے دن ہم سب نے، میں نے، منافقین نے، مومنین نے، ہر ایک نے جمع ہونا ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے منہ کے بل پیچھے گھما دیا ہے، پلٹا دیا ہے،
بما کسبو ان کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ کے بل پیچھے کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی، ان کی خباثت کی، ان کی نفاق کی، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تو واپس پلٹا دیا تھا۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو مارنا ہے، یہ ان کے لیے آرڈر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان منافقین کے متعلق۔